اچھا، تدفین علماء اور مفتیان عظام کے فتاوی جات۔ الغرض چند لوگوں نے ایک طرف تو حضرت اقدس شاہ عبد القادر رے پوری نور اللہ مرکزہ کی تمنا کو بڑی بے دردی سے نظر انداز کر دیا، اور دوسری طرف ڈوڈیا میں تابوت رکھ کر اسی سائز کا اینٹوں کا کمرہ تعمیر کر دینا شرعی حوالے سے قابل گرفت قرار پایا۔ چنانچہ ہندوستان پاکستان کے اجل علماء کرام مفتیان عظام نے اسے غیر شرعی تدفین قرار دیا۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی قدس اللہ سرہ العزیز شرعی طور پر سے قابل گرفت عمل قرار دیا اور حضرت اقدس کی دوبارہ تدفین شرعی کا حکم دیا۔ اسی طرح پاکستان میں مشہور دینی رہنما مولانا مفتی محمود مولانا غلام غوث ہزاروی اور پاکستان کے مشہور دینی ادارہ جامعۃ العلوم اسلامیہ کراچی کے محتمم و بانی مولانا محمد یوسف بنوری رحم اللہ تعالی اجمعین، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی، اور مشہور مفتیان مفتی عبدالسلام چاڑگامی، مفتی احمد الرحمان، مولانا محمد ادریس میرٹھی سابق صدر وفاق المدارس عربیہ پاکستان، مولانا سید مصباح اللہ شاہ شیخ الحدیث، مولانا بدیع الزمان استاذ حدیث، اور جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے تیسرے محتمم اور مولانا بنوری کے داماد ڈاکٹر مولانا محمد حبیب اللہ مختار رحم اللہ علیہم اجمعین وغیرہ حضرات نے مفصل فتاوی جاری فرمائے کہ حضرت اقدس کی تدفین شرعی طور پر نہیں ہوئی، اس کی اثر نو تدفین کرنا ضروری ہے۔ حضرت اقدس رے پوری ثالث کا صحیح موقف۔ اسی کے پیش نظر حضرت اقدس رے پوری ثانی کی جانشین حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رے پوری نے اپنے حیات مبارکہ میں اس کی بڑی کوشش فرمائی کہ حضرت شاہ عبد القادر رے پوری کی تدفین شرعی طور پر دوبارہ کی جائے، اور جب تدفین کے لیے تابوت نکالا جائے تو اس کو بجائے کسی اور جگہ دفن کر کے حضرت اقدس رے پوری ثانی کی تمنا کے مطابق اس کا تابوت رے پور لایا جائے اور حضرت اقدس عالی رے پوری کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ آپ کے ساتھ اس کوشش میں حضرت اقدس مولانا محمد یحییٰ صاحب بہاول نگری، حضرت محمد یوسف صاحب، حضرت محمد یوسف نورارت والے اور راکم الحروب کے والد گرامی راؤ عبدالروب خان خاص طور پر شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرہ۔ اچھا، کافی مہینوں سے یہ سوالات تھے اور حل طلب تھے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تفہیم المسائل میں پڑھوں، کیونکہ ہمارا خانقاہی سسٹم ہے، یہ مفتیان نظام کا کام ہے، علماء کرام کا کام ہے، مشائخ عظام کا کام ہے۔ جو سوالات کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر مسلک دیوبند سے ریلیٹڈ تھے۔ اگر اسی موقع پہ میں اہل سنت الجماعت کے دارالافتا سے فتاوی جات کو کوٹ کر لوں، ان لوگوں نے ماننے نہیں تھے، تو یہ میں نے مشائخ رے پور کے اور پھر زکریا مقدس دلوی جیسے جلیل القدر شخصیت قطب عالم کے اور مفتی عبدالخالق آزاد جیسے آزاد منش عالم دین معتدل ترتیب اور تعلیب اس کی، اور جتنے علماء کرام کے میں نے فتاوی جات پڑھے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مثلاً ایک قبرستان ہے، وہاں پہ آپ کے پیارے مدفون ہیں اور ان کی تمنا تھی یا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے اپنے قبرستان میں دفنایا جائے، یا مجھے اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ الحدیث، اپنے شیخ القرآن، حافظ قرآن کے پہلو میں دفنایا جائے، تو ان تمام علماء کرام کے فتاوی جات سے یہ بات ثابت ہو گئی
کہ اس تمنا کا خیال رکھا جائے گا، اس خواہش کا خیال رکھی جائے گی، اور جو میت نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ، یہ ہے علماء دیوبند کے چیدہ علماء کا فتاوی جات۔ اب اگر کسی بزرگ کی نعش کو نکالے اور کسی دوسری جگہ دفنا دے تو ہمارے معاشرے میں کیا ہو جاتا ہے؟ بغیر علم کے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے لعن طعن شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنے پشاور کی واقعہ بتاتا ہوں۔ ہم اسلامیہ ہائی اسکول کو جاتے تھے، جس کو نمبر 3 کہتے ہیں، یا ایڈورڈس کالج سے میں 2 سال پڑھا ہوں، وہاں جاتے تھے تو یہاں قلعہ بالا حصار آتا تھا۔ ابھی تو نقشے چینج ہوا، آج سے 38-37 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ 40 ایئرز سلویخ کالا مخ کے 40 سال پہلے۔ تو وہاں ایک مزار تھا خواجہ عبدالشکور ملنگ، بعد میں قلعہ بالا حصار کو ان کو اٹھایا اور ابھی جو جی ٹی روڈ ہے ادھر اس کا مزار اور یہ وہ بنا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں علم ہے نہیں، تحقیق ہے نہیں، مطالعہ ہے نہیں، اپنے مسلک کی آگاہی ہے نہیں۔ 2 کتابیں پڑھ لیے، کسی ماسٹر نے لکھ لیے، کسی لیکچرار نے لکھ لیے، کسی بی ایڈ نے لکھ لیے، ایم ایڈ نے لکھ لیے، یا جو خارج عقیدہ از اہل سنت ہے انہوں نے لکھ لیا، جس پر فکر ابن قیم سوار ہے، عبدالعزیز باز سوار ہے، ابن تیمیہ سوار ہے، ابن رجب حنبلی سوار ہے، ابن کثیر سوار ہے، ابن عثمین سوار ہے، عبدالوہاب نجدی سوار ہے۔ یہ جو لوگ تو یہ اس سے نکلتے نہیں ہیں، یہ اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے۔ آپ جتنے بھی سلفی حضرات دیکھے روز زمین پر، وہ ان 6-7 لوگوں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ حالانکہ اہل حدیث علماء میں بڑے پائے کے لوگ بھی گزرے ہیں، اور ہندوستان میں نواب حدیث صدیق حسن خان بھوپالی کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے، نواب وحید الزمان صدیقی، امام اوزاعی، بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کی تفاسیر دیکھیں، احادیث کی شروح دیکھیں، فتاوی جات دیکھیں، تو ایک لمحے کے لیے اپنا فکر، اپنا نظریہ، اپنے اختلافات کو پس پش ڈالو، انشاءاللہ آپ لوگ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ آپ کے مطالعہ میں نئی جہتیں کھل جائے گی، علم انکریز ہو جائے گا۔ تو لہٰذا تدفین پر علماء کرام اکابرین دیوبند سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی پر عمل ہے، اسی پر عمل ہے۔ تو والسلام علی من اتبع الہدی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔